السلام علیکم ناظرین، آپ کی ہوسٹ حمیرہ قریشی نئے سال کے ساتھ اپنے نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ نیا سال آپ کے لیے بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کو NKE ٹیکنیکا کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کو ایسی شخصیات سے متعارف کروانا ہے جن کی اچیومنٹس پوری کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہیں۔ جی ہاں، آج بھی میرے مہمان جو کہ اسی طرح کی شخصیات میں سے ایک ہیں، افضال محمود، جو کہ اس وقت UAE میں پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں۔ ان کی بے حد کوالٹیز میں سے کچھ جو ہیں اور ڈفرینٹ اسائنمنٹس جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی یہاں پہ، وہ کچھ ایسی ہیں کہ یہ ہیوسٹن میں بھی آپ کے کونسل جنرل رہے فار USA، 3 سال تک یہ ہمارے ساتھ تھے یہاں پہ۔ اس سے پہلے یہ بنگلہ دیش میں اور کینیا میں بہت ہائی اپوائنٹمنٹس پہ اور کرٹیکل اسائنمنٹس پہ رہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں یہ انوائرمنٹ پروگرام اور ہیومن سیٹلمنٹ پروگرامز نیروبی کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ سارک میں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا بہت ساری کمیٹیز میں۔ اس وقت یہ ٹرکش لینگویج اور انڈونیشین لینگویج پہ بھی ابو رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے باقاعدہ باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ السلام علیکم افضال محمود۔ جی وعلیکم السلام اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ سیم ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو۔ کیسا محسوس بہت مہربانی۔ اچھا، بہت اچھا جی، ہم تو آدھے یہاں پہ اور آدھے ابھی بھی ہیوسٹن میں روحانی طور پہ، تو آئی ایم اسٹل دیئر، سو اٹ واز کائنڈ آف فیملی پلیس فار اس، وی ہیڈ نائس ٹائم۔ اور وہاں پہ ہمارے دوست بہن بھائی سارے کے سارے ہمارے عزیز بستے ہیں ماشاء اللہ، لارج اینڈ ویری وائبرنٹ کمیونٹی۔ اور ہمیں تو ایسے آج بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم وہاں کی فیملی سے بچھڑ کے آئے ہیں، تو پھر واپس جا کے انشاءاللہ ملنا۔ اینڈ آئی آلویز انوائٹ آل آف یو کہ جب بھی UAE سے تو گزر کے لوگ ٹرانزٹ کرتے ہیں، اینی ون ٹریولنگ تھرو UAE موسٹ ویلکم ٹو وزٹ اس۔ بہت شکریہ، اور ہیوسٹینینز کے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے اور بڑی بات ہے کہ ہماری جو ہیں لوگ وہ بھی آپ کو ابھی تک یاد کرتے ہیں اسی طرح سے۔ یہ مجھے پتہ ہے، یہ دونوں سائڈوں سے ہوتا ہے۔ اچھا چلے، آپ بتائیے کچھ کہ کہاں سے آپ کا بچپن شروع ہوا؟ بچپن تو پیدائش کے ساتھ شروع ہوا۔ کس شہر میں؟ It was a humble start. I come from a very small village, ڈسٹرکٹ چکوال میں، ملحال مغلاں نام کی جگہ۔ اچھا، اور یہ I would call it historical also because یہ جو گاؤں ہے یہ it has about 300 houses، اور ہم سب لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ تو ہمارے جو بڑے تھے he migrated from Delhi back in somewhere 1650 60s، کوئی 300 سال پہلے کی بات ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں۔ سو ہی واز فرام دا رائل فیملی اینڈ دیر ور سم سیریس فیملی ڈفرینسز، اور وہ ادھر سے ہی ڈڈنٹ لائک دا وے تھنگز ور دیئر، تو ہی اسٹارٹیڈ آف ود ہز فیملی۔ تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے ہاتھی گھوڑے، فیملی سائز، ملازم، سارے لوگوں کے پوری فیملی کے ساتھ ہی جسٹ اسٹارٹیڈ آف وداؤٹ نوئنگ ویئر ہی واز گوئنگ ٹو۔ تو یہاں پہ آ کے اٹ از اے ویلی، یہ ایک سائڈ پہ آپ کی سالٹ رینج ہے اور دوسرے پہ ماربل ہلز، تو یہ درمیان میں بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ تو وہاں پہ وہ رکتے رکاتے ڈفرینٹ جگہوں سے یہاں پہنچ گئے۔ تو وین ہی ریچ دیئر تو ہی لائک دا پلیس، تو لوکل لوگوں نے ان کو آفر کیا کہ اف یو وانٹ ٹو سیٹل ہیئر تو ول گیو یو لینڈ فار ہاؤس۔ تو اس جگہ کا نام انہوں نے مغل ہال رکھا۔ تو وہ لوکلز میں وہ مغل ہال سے خراب ہوتے ہوتے وہ مل ہال بن گیا۔ تو سنس وی آر آل مغلس تو اس کو ملحال مغلاں اس لیے کہتے ہیں۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پلیس، دیٹ از ویئر آئی واز بورن۔ تو میری اسکولنگ وہیں سے، میں نے اپنے گاؤں کے ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، پھر ہمارا گورنمنٹ کالج جو بھی پوسٹ گریجویٹ کالج ہو گیا، ڈگری کالج چکوال ہوتا تھا، تو آئی وینٹ دیئر ایز اے ڈے اسکالر۔ تو اٹ واز این انٹرسٹنگ جرنی بیکاز ہم بس پہ جاتے تھے صبح
اور شام کو بس پہ واپس آتے تھے. تو کبھی سیٹ پہ بیٹھ کے, کبھی بس میں کھڑے ہو کے, کبھی بس کی باری میں لٹک. تو وہ جو 4 years it was interesting and adventurous journey, I would say, of my progress to my career without knowing what I was up to and where I was going with. یہ ہے کہ اسٹارٹ میرا وہاں سے ہوا, میری ایجوکیشن وہاں کی. میرا ابھی بھی آئی لو دیٹ پلیس. مجھے, میں اسلام آباد میں ہوں, میں کراچی میں ہوں, میں لاہور میں ہوں. تو اف آئی فائنڈ جسٹ ایون 4-5 hours to spend there, تو آئی گو بیک ٹو دیٹ پلیس. آئی انجوائے بینگ دیئر. اچھا, تو یعنی کہ جو کمانڈر شپ تھی وہ تو آپ کی وہ اورنگزیب کے زمانے کی لحاظ سے وہ جینز میں چلتی آ رہی تھی, اور یہ جو ایک سٹائل ہے کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے, یہ سب ساری چیزیں جو ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ جینیٹیکلی آپ کے اندر تھیں. یہ وجہ تھی اس طرف آنے کی فارن افیئرز میں. میرا کیسے خیال ہے ہوا؟ مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, بٹ مائی گرینڈ فادر, جو میرے دادا تھے, انہوں نے بھی برٹش گورنمنٹ میں, ہی واز آن ڈپلومیٹک اسائنمنٹ, جو شیراز جگہ ہے اصفہان کے ساتھ. تو وہاں پہ جو ان کا کیا کہتے ہیں اس کو, آئی مین ہی واز ناٹ آن دا ٹائپ آف ڈپلومیٹک اسائنمنٹ آئی ایم آن, بٹ ہی واز ان دا گارڈ آف آنر. جو وہاں کا, ہی واز اے ویری ہینڈسم اینڈ اسمارٹ پرسن. اچھا. انہوں نے 1920s میں, ان ہز 20s he was there. تو اچھا. کچھ میرا خیال ہے چل رہا تھا فیملی کے اندر یہ چیز. اچھا, تو یہ مجھے بتائیے کہ جو ہے بیگم آپ کی جو تھی, ان کا بہت کوآپریشن ہوگا. وہ تو پیکنگ کر کر کے ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے, تو وہ کیسا ہے, شادی کب ہوئی اور کیسا تھا یہ سب؟ شی از ماشاء اللہ ویری ہیلپ فل, ویری کوآپریٹو. اور ہم نے جو شادی کی وہ بھی دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کی, کہ ایسی جگہ پہ کی کہ she should know who I am and she should be able to kind of go along with me well. So we are from the same family. ہماری دور سے تھوڑا رشتہ داری بھی ہے, and family know each other, we speak the same language and we know each other's culture and we understand each other quite well. And she has been very helpful. اور یہ بات غلط نہیں ہے کہ وداؤٹ کوآپریشن آف یور لائف پارٹنر آپ کہیں پہ پہنچ نہیں پاتے. شی ہیز بین ویری ہیلپ فل. اور یہ پیکنگ کریٹنگ والی بات ہے, یہ اکیلے نہیں ہوتی, میں ساتھ ہوتا رہا ہوں. تو ہم نے مل کے کیا جو بھی کچھ کیا. تو شی ہیز بین ویری ہیلپ فل. شی واز پروفیشنل, شی واز ٹیچر, اینڈ شی ڈیسائڈیڈ ٹو لیٹ می move further at her own choice. So from my side, she always was free to, if she felt like. But she thought خاص طور پہ جب بیٹی ہماری پہلی ہوگی تو then she thought کہ جو فیملی ہے that was the first priority. اور انہوں نے کبھی اس بات پہ پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں نے غلط. she still takes pride in, because جو اگلی جنریشن ہے ماشاء اللہ they are very successful and they are reflection of what we are. تو وہ میری وائف کی اس چیز پہ قربانی ہے کہ انہوں نے وہ, ان کی اپنی آئیڈینٹی تھی, جو ان کا اپنا کیریئر تھا, جو اپنی پروگریشن تھی. شی پریفرڈ فیملی لائف. وہ تو ہے, مل کے چلے آئے. اچھا, تو بہن بھائی کتنے ہیں آپ لوگ, آپ کے؟ ماشاء اللہ 4 بھائی ہیں, میں بڑا ہوں سب سے, میرے سے اچھا. چھوٹے 3 ہیں. تو ماشاء اللہ وی آر آل ویل سیٹلڈ. تو they are all married, they have their families. میرے سے جو چھوٹے ہیں ان کے 2 بچے ہیں, they are engineers and their field is atomic field. اچھا. بیٹا ہے بڑا ان کا, اس کا بھی, بیٹی کا بھی وہی. تو ان کا چھوٹا جو ہے وہ اسٹل ملک سے باہر ہیں کہ وہ سب پاکستان میں ہی ہیں؟ نہیں, وہ پاکستان اچھا. پاکستان میں ہوتے ہیں. اچھا اچھا, تو وہ ان میں سے کوئی چھوٹے ہیں جی, جو ان سے چھوٹے ہیں, یہ میرڈ, اس کا بڑا بیٹا بھی سافٹ ویئر انجینئر بن گئے. اس سے چھوٹا ان کا بیٹا, وہ بھی اسٹڈنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ. اور پھر چھوٹی بیٹی ان کی اسکول میں. تو ینگیسٹ جو ہے ہی 16 ایئر جونیئر ٹو می, میرے سے 16 سال, جو میرا سب سے چھوٹا بھائی چھوٹا ہے. اچھا. تو اس کا ماشاء اللہ اس کے 2 بچے ہیں. اس کی بھی سن از ان کیڈٹ کالج حسن عبدال. تو بیٹی آئی تھنک 8th-9th میں ہے. تو اچھا. اسی طرح سے they are doing well wherever they are professionals, all 3 of them. اچھا. تو we all, ہمارے میں سے کوئی وہ نہیں بنا
کوئی فارمر نہیں بنا, کوئی لینڈ لارڈ نہیں بنا, کوئی بزنس مین نہیں بنا. سو وی آر آل فور آف اس وی آر پروفیشنلز. تو وہاں پہ زمینیں وغیرہ تو ہوں گی نا, وہ چکوال میں وہ جو ایک لائف سٹائل جیسے میں ہوتا نے ہے بتایا آپ کو زمینداری کہ کا. ہم تو مہاجر ہیں, ہم آئے تھے مرزا عصمت بیگ came all the way. بٹ I mean we do have lands. ہماری فیملی میں ڈفرینٹ اسٹیجز پہ لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں. پھر میرے خاص طور پہ فرام مائی نانی نانا سائڈ, وہ مدر کو, وی آر فرام ڈسٹرکٹ چکوال, اور اکراس دا ماؤنٹین از ڈسٹرکٹ جیلم. ہمارا جو ولیج ہے وہ دیٹ از آن دا بارڈر آف پنڈی چکوال اینڈ جیلم ڈسٹرکٹ. تو زمینیں ادھر کے بھی ہیں, بٹ فرینکلی اسپیکنگ برانی زمین آپ کو کچھ بہت زیادہ دیتی بھی نہیں ہے. اینڈ دیر ہیز ناٹ بین مچ انٹرسٹ. وہ لوگ دیکھتے سنبھالتے ہیں, کچھ تو بلکہ قبضے میں بھی چلی گئی ہیں. اچھا, مطلب اس طرح سے کر کے دیٹ ہیز ناٹ بین آر فوکس زمین شین کا. بٹ ہے ہمارے والد صاحب کی طرف سے, والدہ کی, نانی نانا کی طرف سے بھی زمین. تو پاکستان میں بھی آپ شہر شہر گھومے ہیں اپنی یہ جو اسائنمنٹس تھی, یا صرف جو ہے وہیں سے باہر نکل آئے باہر کے ملکوں میں؟ پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ گھومنے کا چانس کم رہا. جو پنجاب کے پی کے تو میں نے کافی جگہیں دیکھی ہیں, اور سندھ آئی ڈنٹ سی مچ. مین تو کراچی ہے, اور حیدرآباد آئی بن ونس. اچھا, بلوچستان آئی بن گوئنگ ٹو کوئٹہ اگین اینڈ اگین. میں اپنے چائلڈہڈ میں بھی گیا, بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو لیکن جو پنجاب کے سٹیز ہیں موسٹلی تو میں نے دیکھا ہوا. میں نے باہر نہیں دیکھا ہوا, بھاولپور نہیں دیکھا ہوا. اچھا, That is something I mean it is strange that I couldn't find time, یا کچھ ایسا ہوا نہیں کہ میں یہ دو جگہیں ہیں جو میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں. I try to go there. تو لائف میں تو نہیں کہیں ڈپلومیسی یوز ہوتی, عادت پڑ گئی ہو ڈپلومیٹ بن کے؟ ڈپلومیسی کو لوگ ذرا ہماری سوسائٹی میں جنرلی انٹرنیشنلی آلسو ان جنرل سوسائٹی اٹ از ٹیکن ایز سم تھنگ ناٹ ٹرولی ٹرو. کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں ڈپلومیسی کر رہا ہے کہ پورا سچ شاید نہیں بول رہا. تو میرے حساب سے ڈپلومیسی کی ڈیفینیشن وتھ بائی لائنگ یو کین ناٹ بی اے ڈپلومیٹ ایٹ آل, بیکاز ڈپلومیٹ از اے کریڈیبل پرسن. تو اگر آپ کریڈیبل نہیں ہیں, اف یو ڈونٹ اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اف یو آر ناٹ اے ٹروتھفل پرسن, تو لوگ آپ کو سونر اور لیٹر آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, تو لوگ آپ کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. تو آپ اپنے ملک کا بھی انٹرسٹ اس طرح سے پھر ڈیمیج کرتے ہیں. تو میرے حساب سے ڈپلومیسی کی دو طرح سے آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ون از ڈپلومیسی از فرینڈشپ. سو دا پروفیشن از فرینڈشپ, سمپل, کچھ نہیں, دوستی. آپ نے لوگوں کو اپنا بنانا ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا, لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا ہے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف یور کنٹری اینڈ یور نیشن. اور دوسرا یہ ہے کہ اٹ از اے لائف اسٹائل, ہاؤ یو کیری یور سیلف. اب اچھا, بات اچھے طریقے سے کریں, آپ لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ رہیں, کپڑے اچھے پہنیں, اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہو. تو یو شوڈ بی اے پرسن آف ٹیسٹ. سو دیٹ از واٹ ڈپلومیسی ٹو می از. تو مجھے کچھ نہیں, میں جیسا ہوں ویسا ہوں. میرے بچپن کے دوستوں میں میں جا کے بیٹھتا ہوں تو میں ان کے یہاں اسی طرح سے جیسے ہم کبھی بچپن میں جو بات کرتے تھے, جس طرح سے اٹھتے بیٹھتے تھے, آئی ڈو دا سیم تھنگ. اور میرے وہاں پہ بھی اسٹل کچھ ہمارے بزرگ جو اس ٹائم بھی تھے, وہ بھی بڑے ہمارے حیات ہیں, ان سے بیٹھتے ہیں. مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تو ڈپلومیٹ ہو گیا یا تمہارے میں چینج آئی ہے. تو پیپل دیر دین مطلب یہ جو ہماری ایسٹرن والی یا اس سے باہر والی فیملی, آئی واز ریسپانسبل فار 10 اسٹیٹس, فلوریڈا سے نیو میکسیکو تک. تو آئی بین گوئنگ میٹنگ پیپل. مجھے آئی بین اسٹریٹ فارورڈ اینڈ آئی ایم وٹ آئی ایم. اچھا, تو یہ ایک لے مین جو ہوتا ہے اس کو کیا سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس کا امبیسڈر, پاکستان کا امبیسڈر اس کے لیے کیا ہے؟ جنرلی جو پبلک ہماری سمجھتی ہے وہ یہ کہ جو ایمبیسی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا پاسپورٹ بنتا ہے, آئی ڈی کارڈ بنتا ہے, آپ جی, پیپرز ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں. جو امبیسڈر ہے وہ اس کو سپروائز کرتے ہیں. دیٹ از واٹ جنرل پبلک understand about diplomat's job or an ambassador's job or an embassy's job. جی, But it is much more than what generally public thinks. Primarily,
You are there, number one, to represent your nation. تو جب ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک دوسرے ملک میں تو یو آر اے سیمپل آف یور کنٹری, یور سوسائٹی. وین یو واک اراؤنڈ, وین یو میٹ ود پیپل, تو وہ آپ کے ملک کو, آپ کی سوسائٹی کو آپ سے جانتے ہیں, آپ سے پہچانتے ہیں جی یہ ایسا ہے تو اس کو بھیجنے والے کیسے ہوں گے. تو ریپرزنٹیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رولز یو پلے. سیکنڈ از دیٹ یو کمیونیکیٹ ود دا ہوسٹ گورنمنٹ. جس کنٹری میں آپ گئے ہوتے ہیں اس کے گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ, رائٹ فرام ٹاپ امبیسڈرز کو اور ایون ڈپٹی ہیڈ آف مشن لیول تک بھی دے گیٹ مینی اپرچونیٹیز. آپ اس ملک کے پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں, پرائم منسٹر سے ملتے ہیں, منسٹر سے ملتے ہیں, پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں, پالیسی میکر سے ملتے ہیں, ٹاپ بزنس مین سے ملتے ہیں. So you meet variety of people and you communicate with them in the best interest of your country. And the best interest of your country is کہ اس ملک کے ساتھ آپ نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں اور آپ نے اور بہتر کرنے ہیں. تو you use all means to achieve that objective. تو آپ ان کا کلچر, ان کا کلچر جس ملک جی میں ہوتے ہیں اس کا کلچر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لاز یا ان کا جنرل جو لائف سٹائل ہے. جی ظاہر سی بات ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی سینسٹیو اباؤٹ دیئر سینسٹیوٹی. تو اگر آپ ان کے کلچر کو نہیں سمجھیں گے, اگر آپ ان کے لاز کو نہیں سمجھیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو افیکٹولی ریپرزینٹ یور کنٹری اور ٹو اچیو یور آبجیکٹیوز. تو وہ تو آپ کو یو ہیو ٹو بی پلیزنٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل ان کائنڈ آف. اچھا, ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ابھی واپس آتے ہیں. ناظرین چاہیے گا نہیں. جی ناظرین, اب ہم واپس آ گئے ہیں. اپنے مہمان افضال محمود UAE کے ایمبیسڈر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں. جی افضال, مجھے یہ ایک ہمیشہ ذہن میں سوال رہتا ہے کہ جو ہماری کونسلیٹ ہوتی ہے وہ کیا صرف ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے جو ان کا کنٹری انہیں ڈیولپ کر کے دیتا ہے, یا کوئی فیڈ بیک دیا جاتا ہے اور اس میں چینجز لائے جاتے ہیں کونسلیٹ کے فیڈ بیک پہ؟ جی بالکل 100% فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ فیڈ بیک نہیں دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ مکھی پہ مکھی ماریں گے اور پرانے زمانے کی چیز چلتی رہے گی. اگر لوگ سفر کر رہے ہیں تو کرتے رہیں گے, پرابلمز ہیں تو ہوتی رہیں گی. جو کانسلیٹ کا کام ہے, یا ایون ایمبیسی میں بھی کانسلر سیکشن ہوتا ہے ٹو سرو پاکستانی کمیونٹی. تو وہ پبلک کی اوپینین, اور اسی لیے جو ایمبیسی کا سٹاف ہے, چاہے وہ امبیسڈر ہو, چاہے باقی آفیسرز ہوں, چاہے کانسلیٹ کا سٹاف ہو, تو اٹ از گڈ فار اس ٹو بی میٹنگ آر کمیونٹی ممبرز. تو وہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں and you are informal, you are accessible, you mingle with them, then they open their heart in front of you. تو وہ hesitation تاکہ نہیں ہو, تو ہم purposely we penetrate in our community to get to know what their problems are, what their issues are, اور ان کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ فیڈ بیک پہ ہی بیس کر کے پالیسی آپ نے دیکھا کہ اوور دا پاسٹ سو مینی ایئر دیر ہیو بین سو مینی چینجز. ایک جیسی چیزیں نہیں رہتی. جو ہم نے انہیریٹ کیا اس کے بعد ہمارے بعد والوں نے بھی ایکنالج کہ انہوں نے بھی چینجز کی ہیں اور اچھی کی ہیں, بیکاز یہ اٹ کنٹینیوز ٹو ریفائن. تو یہ فیڈ بیک پہ بیس کر کے ہی پالیسیز بنتی بھی ہیں اور ریفارم اور ریوائز بھی ہوتی ہیں. نہیں, یہ ہمارے اس وقت جو کونسلیٹ ہے پاکستان کی, بہت اچھا ہمیشہ انٹریکشن رہا ان سب کے ساتھ. میرا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور پاکستان ڈے وغیرہ پہ جب یہ باہر نکلتے ہیں, عوام سے انٹریکٹ کرتے ہیں سب لوگوں سے, تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ ہماری بھی سنوائی ہوگی, کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن آپ ایسے چلے جایا کریں, آپ ایسے چلے جایا کریں. دیٹ از واٹ مائی آفر آلویز واز, اینڈ آئی ایم شیور ابرار ہاشمی از اے گڈ فرینڈ اینڈ آئی نو ہم کوائٹ کلوزلی. اور میں تو ہمیشہ, اگر آپ کچھ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی فرا کے پاس, اگر آپ دیکھیں, آئی آلویز یوز ٹو انکریج پیپل کہ یہاں گزرتے ہوئے آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہے, پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے, آپ اندر آ جائیں, ہیو اے کپ آف ٹی ود می. اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ بالکل انجان لوگ بھی یہ میسیج سن کے دے ہیو بین کمنگ, اور ہم آپس میں بیٹھتے تھے, اور جب ان کو اس طرح کی انکریجمنٹ ہوتی تھی, اپنائیت کی فیلنگ ہوتی تھی, وہ کھل کے بتاتے تھے کہ جی یہ اس کے سائڈ پہ کیا کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے, اینڈ دیٹ ہیلپس اس
تو یہ آئی ایم شیور ہی از ڈوئنگ اٹ. اور آپ بھی کبھی encourage your friends also کہ کوئی کام بھی نہیں ہے تو بھی جا کے tell that you want to see the consul general or vice consul and I'm sure they will receive you and they will make you happy. تو یہ کرتے رہیں, فیڈ بیک ہمیں اسی طرح سے ملتا ہے اور اسی سے ہماری سروسز امپروو ہوتی ہیں. چلیں اب تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ چلتے ہیں. آپ کی کچھ پکچرز ہیں جو ہم نے بڑی مشکل سے چھپا کے ہم نے ڈھونڈی ہیں, تو اب ہم جو ہیں ان کے بارے میں آپ سے باتیں کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہے پیچھے سے گپ شپ کیا اصل میں. تو پہلی پکچر یہ دیکھیں, اس کے بارے میں بتائیے, یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں جی, بالکل. آئی تھنک اٹ از 1991. اچھا ہاں جی. اچھا. یہ میں جب سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ کر رہا تھا فارن سروس, تو یہ اس ٹائم کی ہے. یہ میرا خیال ہے ایبٹ آباد کی پکچر, تربیلا کی پکچر. تربیلا, اچھا جی تربیلا. اچھا. تو وی ور اے گروپ آف آؤٹ آف, ہمارا جو اوور آل بڑا گروپ تھا, وی ور 134 سول سروینٹس انڈر ٹریننگ. اور یہ میرا خیال ہے کوئی 20 کے قریب ہم لوگ تھے جو انہوں نے گروپس بنائے تھے. اچھا. تو وی وینٹ ٹو آزاد کشمیر کنٹری ٹور پہ نکلے تھے. اچھا. تو ہم گھومتے گھامتے, آئی مین دے ور شوئنگ اس ڈفرنٹ پروجیکٹس بیسیکلی ٹو دا سول سروینٹس کے پاکستان کی اچیومنٹس کیا ہیں اور کدھر کدھر ہم پیچھے رہ گئے کہ ہم نے آگے بھی چلنا ہے, بیکاز وی ور فرام آل 18 سروسز. اچھا. اس میں ڈی ایم جی, پولیس, کسٹمز, انکم ٹیکس, فارن سروس, ریلوے, پوسٹل, یہ سارے کے سارے. اچھا. تو وی وینٹ ٹو سی, اس ٹائم تک جو ہے سب سے بڑا ارتھ فل ڈیم جو تربیلا ڈیم تھا, اور شاید کوئی ایک آدھ کہیں اور بنا. تو یہ وہاں کی تربیلا کی پکچر ہے. تو اٹ از 1991. تو ابھی کتنے سال ہو گئے, 13 years. اچھا چلیں, یعنی آتش جب جوان تھا. اچھا یہ کون کی پکچر ہے یہ والی؟ یہ مری کی تصویر ہے جی. یہ آئی واز ان پشاور ان دوز ڈیز, اور یہ فیبرری 1984 میں ہم نے رات ٹی وی خبرنامہ میں دیکھا کہ بہت بڑی برف پڑ گئی ہے مری میں, جیسے یہ آج کل پڑی ہے. تو مری ہیز بیکم بیوٹیفل. ہم نے اس پہ ٹی وی پہ دیکھا, تو a friend of mine and myself we decided to immediately for مری. تو ہم پشاور سے ٹریول کر کے, تو یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لو ٹوپا ہے. لو ٹوپا از آن دا ہائر ایلیویشن, اور یہ دیکھنے آپ برف پڑی. اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تھے, مری میں پہنچے تھے, تو رات کو ہی پہنچے تھے. اینڈ اٹ واز اے ویری ایڈونچرس جرنی کہ کوئی مری میں بجلی گئی ہوئی تھی اور ٹرانسپورٹ رکی ہوئی تھی کیونکہ وہ تو گاڑیاں شاڑیاں چل نہیں رہی تھی. تو مری مال روڈ سے وی اسٹارٹیڈ واکنگ. تو کافی دیر تک اندھیرے میں چلتے چلتے تو کچھ نہیں آ رہا تھا, کچھ نہیں مل رہا تھا. تو آئی تھنک وی واک فار مے بی اباؤٹ 2 hours. وہ پھر پرانی سی وہ جو وہاں پہ ٹیکسیز چلتی ہوتی تھی مورس شورس ٹائپ پرانے زمانے کی, وہ کوئی آئے, انہوں نے ہمیں بٹھایا ہے. وی ریچ لو ٹوپا. تو یہ نیکسٹ مارننگ کی ادھر بھی, بلکہ ایک جگہ آئی اسٹیپڈ آن اے سیف پلیس. تو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ تھا باسکٹ بال گراؤنڈ تھی, اور اس کے اندر وہ اوپر سے وہ تھوڑی نشیبی جگہ تھی, تو گھٹنوں سے اوپر تک I got stuck in snow and my friend pulled me out. So it was an adventurous and یعنی ایڈونچر, we were two. شروع سے یعنی ایڈونچر کی طرف راغب تھے آپ. ایسے تھے. اچھا. So this is 1984. اچھا اچھا, یہ تصویر بتائیے. یہ کہاں سے آپ مجھے یہ بتائیے ہے کون؟ یہی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہے بہت امیر ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ نوٹوں کے ہار ہیں. یہ ایسا ہی تھا جی. اینڈ مائی ہول فیملی they were interested that we should have a very very traditional wedding. اچھا. تو اس میں یہ اس کے اندر میں ہی ہوں جی, سچی بات ہے. اچھا. And I couldn't see anything, and this is 18th of September. اچھا. اور 18th of September میں جو ہمارے ایریا میں گرمی پڑتی ہے, وہ بندے کو پتہ ہے جو اس کے اندر ڈکا ہوا ہے. اینڈ آئی couldn't see anything. دونوں سائڈوں سے لوگ پکڑ کے مجھے جہاں پہ لے کے جا رہے تھے. اینڈ دین
نہیں تو I was گھونگٹ stage کس نے کے بعد اٹھایا تھا، آپ نے دلہن نے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ جو فرینڈز ہوتے ہیں اس میں سے کوئی، اس کو جب آپ سسرال اچھا، پہنچ چکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور نکاح شروع ہونے سے پہلے یہ پھر اٹھاتے ہیں، اور پھر دولہا نظر آتا ہے، اس سے پہلے دولہا نظر نہیں آتا. اچھا اینڈ آئی وینٹ آن فار سم ٹائم آئی وینٹ آن ہارس بیک، اچھا اور پھر آگے سے گاڑی میں بٹھایا. تو جو دلہن تھی وہ بھی اس میں پالکی جس کو ڈولی کہتے ہیں، تو ہاں شی واز آلسو کیریڈ ان دیٹ فرام ہوم. ہاں اور وہ پھر گاڑی تک لے کے، اٹ واز اے ویری ویری ٹپکل ٹریڈیشنل ویڈنگ سیریمنی، جو کبھی ہمارے سے 2 جنریشن پہلے والی جو شادی ہوتی تھی وہ بڑوں کا سب کا شوق تھا. بیکاز ہاں آئی واز اے سیلیبریٹی چائلڈ آف مائی فیملی، بیکاز میرے والد صاحب کا بیٹے کا ماموں نہیں تھا، میری والدہ کا ماموں نہیں تھا، تو ہاں نانی دادی دونوں بھائی نہیں تھے. ہاں تو پھر فیملی میں میرے والد صاحب، ہی واز ایلڈسٹ امنگ 4 brothers 2 sisters. میری والدہ اپنی یہ بھی بہنیں تھیں، ان کا بھائی نہیں تھا، بڑی تھی. تو وہ بڑوں میں سے ایک پھر بچہ پیدا ہو گیا، اینڈ دیٹ واز می. اچھا تو وہ اس طرح کا بچہ تھا. تو یہ شادی بھی جنریشن ایک میرے چاچا کی شادی کے بعد اچھا میری شادی تھی. تو وہ ٹرولی ایوری بڈی واز سیلیبریٹ کیا انہوں ایکسائٹیڈ. اس نے. کے ساتھ ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرنا. اور یعنی کہ جو نہیں دلہا کے کرنا. دوست ہیں ان کا تو یہاں بہت امپورٹنس ہے، بیکاز دلہا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ان کے بغیر، اور منہ چھپا ہوا ہے تو گر نہ جائے، گھوڑے پہ بھی بیٹھنا ہے. یہ تو جو دولہا کے دوست ہیں، they were 7 days at our house. شادی سے پہلے 7 دن پہلے یہ ہمارے گھر آ وہ گئے تھے. پراٹھے اور اور مجھے بسترے کام یہ چلتے تھا ہوں کہ گے. مجھے یہ دن کو تو وہ آپ کی فیملی آپ کو بزی رکھتی تھی، اور شام کو یہ بزی رکھتے تھے کہ ابھی تو شادی ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں گھر سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ہاں تو I mean, that is the kind of treatment I got ہاں during my wedding ٹرو ceremony. ورژن آف بیچلر پارٹی. اچھا یہ ایک اور تصویر ہے. ہاں، یہ تو دیکھیں، یہ تو کوئی ڈفرینٹ لوگ ہیں. ڈو آئی نو دیم؟ ابھی آپ کمپیئر کریں جو میری ابھی کی پکچر ہے اس کو، اور اس کے ساتھ کمپیئر ہاں کریں. ہاں بہت ہی کوئی دبلا پتلا سا یہ نوجوان. بیچ میں آپ کون سے آئی والے؟ واز ایڈونچرس آلویز. اور یہ ہم لوگ جو ہیں وی واکڈ آئی تھنک اباؤٹ 8 kilometers. ہاں یہ جو میں نے آپ کو ماؤنٹینس کی بات کی کہ یہ سالٹ رینج آگے چلتی چلی جہلم کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے. اچھا ہاں تو وی واک فرام ہوم 4 of us. تو وی ور اسٹل اسٹوڈینٹس، ہم کالج میں پڑھتے تھے اس ٹائم. تو بس منتھ آف جولائی آئی تھنک، گرمی شرمی ہیومڈ بڑا ٹھیک ٹھاک. تو پیک پہ تو ہوگی. وی وینٹ اے لانگ ڈسٹینس، اینڈ یہ اس کے ماؤنٹین ٹاپ کے آگے پیچھے کی جگہ ہے. اچھا اچھا اور جاتے ہوئے تو اچھا بھی لگ رہا تھا، واپسی پہ آ کے وی ور ٹائرڈ اینڈ وی ور پراپرلی ہنگری آلسو. اور واپسی پہ لڑائیاں شائیوں میں جو چیزیں اٹھائی ہوئی تھی کہ ان کو کون اٹھائے گا، کچھ جو بھی اپنی تو چیزیں ان چلی دوستوں لے سے کے گئے ابھی ہوئے تک تھے. کانٹیکٹ ہے؟ جی جی، ان میں سے ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویل. ہاں ان میں سے جو چھوٹی لڑکے ہیں سب سے جو ایج میں بڑے لگ رہے ہیں، ہی از ان پیرس. تو he went there when we were still in کالج میں تھے میرا خیال ہے، اس ٹائم چلے گئے. اچھا ایک والے ہیں، ہی از آرمی آفیسر. ہاں اور جو سب سے آخر والے جن کا گریبان کھلا ہوا ہے، ہاں یہ زمیندار ہیں، اور یہ زمینیں بھی دیکھتے ہیں اور پھر زمینوں کا بزنس بھی کرتے ہیں. اچھا. تو جو اینڈ پہ ہیں. تو آپ تو یعنی کہ باقی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے یا ایکسٹراڈینری تھے، یا اپنے آپ کو کہاں رکھیں گے؟ سارے دوست بھی کامیاب ہیں پڑھائی میں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہیں. میرا خیال ہے اچھا نہیں لگتا اگر آپ بتائیں، ظاہر سی بات ہے سچ، لیکن سچ ہی بتانا چاہیے. I was not an average student, and I was not an above average student. I used to compete among, top 2-3 positions. 3 والا کبھی I never thought 3 والی کبھی نہیں سوچا تھا میں نے. بالکل یہ بہت ضروری ٹاپ ہے، 1. کیونکہ اتنی آپ کی جو ہائی پروفائل پوزیشنز ہیں، تو ہمارے سب ویورز جو ہیں اور نئی جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹو گیٹ ٹو سم ویئر یو ہیو ٹو بی پارٹ آف ایکسٹرا آرڈینری. زیادہ محنت کریں، زیادہ آگے بڑھیں. تو اسی لیے میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا تو یہ جی، ایک اور پکچر. میں مطلب گریڈ 5 میں آئی سیٹ
ان ایگزام فار جو ڈسٹرکٹ لیول کا اسکالرشپ تھا گریڈ 5 میں. تو کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی تھی, بٹ دیٹ واز اے ریکگنیشن آف واٹ یو ور. سو 3 of us we went from our school. جو تھا کالج میں I had 2 scholarships. تو I was not among average, above average, average نہیں, I think I was where I should have. چلیں ایکسیلنٹ. یہ ایک اور پکچر آئی تھی, پکچر دیکھتے ہیں تو یہ بتائیے یہ کن کی پکچر ہے؟ یہ میری اگلی جنریشن ہے جی, یہ میرے بچے ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے. اچھا, یہ کیا کریں آپ؟ یہ جو نیچے سے شروع کریں, شی از مائی ایلڈسٹ ڈاٹر. اچھا, her name is Ujala Mahmood. She is Dr. Ujala now. She did MBBS from ماشاء اللہ. Shifaa International Islamabad. Then she passed her USMLE and now she has passed her exam for specialization. ابھی اس میں internal medicine میں she is planning to اچھا start. اور جو اوپر ہیں یہ صاحبزادے ہیں ہمارے, یہ مڈل میں دونوں بہنوں کے. اچھا, So he is a petroleum engineer and now he is doing masters in mechanical. واو. اچھا تو چھوٹی ہے ہماری, شی از اے سیلیبریٹی. اس نے شی ٹاپڈ ٹیکسس ٹیک یونیورسٹی, ان کی گریجویشن ہوئی ہے 2019 میں. تو شی میڈ اس پراؤڈ وین شی کیریڈ دا فلیگ ان جو گریجویشن کا پروسیشن تھا. اینڈ وین دے اناؤنس دیٹ شی از انم محمود اینڈ شی از فرام پاکستان. اچھا, ماشاء اللہ. دیٹ واز اے ڈے فار اس اینڈ وی ور دیئر ان ٹیکسس ٹیک وین شی گریجویٹڈ. اچھا, تو دونوں بچے ٹیکسز میں؟ جی, یہ جو شی از کیمیکل انجینئر. اچھا, تو بیٹا جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا پیٹرولیم انجینئرنگ کی, ابھی کیمیکل میں کر رہا ہے. دیٹ از نیکسٹ جنریشن ہے. دیٹ از ریفلیکشن آف اس. اچھا اچھا, یہ پکچر یہ آپ کی لگتا ہے اہل خانہ؟ یہ میری بڑی بیٹی کی جب گریجویشن ہوئی ہے, وین شی بیکیم میڈیکل ڈاکٹر. اچھا, تو چھوٹے بچے ہمارے دے اسٹیٹ بیک, دے ور کنٹینیوئنگ ود دیئر اسٹڈیز. ٹیکسس ٹیک میں تھے. اور یہ 2016 کی پکچر ہے. اچھا, تو مڈل میں میری مدر ہیں, اینڈ ہیوسٹونینز نو ہر, دے وڈ فائنڈلی ریکال بیکاز وہ کبھی بھی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, فون پہ بھی ہوتی ہے. She remembers people and she recalls, and she is the real source and force behind all of us. اچھا, So she is a very visionary and a very progressive mother. تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کو خوش رکھے. شی از گڈ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. ہم سے زیادہ الرٹ ہیں ابھی بھی, اور ابھی بھی ہمیں اسٹیئر یہی کرتی ہیں. اچھا اچھا. تو باقی بیگم میری ہے بیٹی کے ساتھ دوسری سائڈ پہ. تو بیٹی کا یہ جو اٹائر ہے یہ پاکستان کا ہے کہ یہ کوئی ٹرکش وغیرہ, مطلب ڈفرینٹ پاکستان, یہ ان کا ہے شفا انٹرنیشنل کا. اچھا, بہت یہ گریجویشن کے یہ اس نے دیکھیں, اس نے اپنا کوئی اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی اٹھایا ہوا ہے. شی ہیڈ اے کپل آف اسپیشل سرٹیفکیٹس جو اس کی ڈفرینٹ جو ایگزام پراپ شاپس میں کوئی فرسٹ پوزیشن ویشن کے کچھ تھے اس کے سرٹیفکیٹ. تو شی از کیرنگ دیٹ. تو یہ اس کا شفا انٹرنیشنل کا بیٹا ہے. اچھا, یہ اچھا اب یہ پکچر یہ میری بیٹی کی گریجویشن ٹیکسس ٹیک لبک میں, اٹ واز ان 2019. اچھا, So that is where I'm telling you that she topped Texas Tech University. تو ساتھ جو ہے یہ ہمارے صاحبزادے تھے. اچھا, یہ پکچر جی, یہ بھی ہیوسٹن کی پکچر ہے. ابھی ریپرزینٹیڈ پاکستان ایٹ کاؤنسلر بال ہوتی ہے یہاں پہ, میئر آف ہیوسٹن ہوسٹ کرتے ہیں اس کو. اینڈ دین یو represent your country and your nation. It's a very high profile diplomatic gathering of all council general. اچھا, یہ سال میں ایک بار کاؤنسلر بال ہیوسٹن سٹی میں ہوتی ہے. جی, ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو افضال محمود کے ساتھ ایک بار پھر ان کی باتیں سنتے ہیں, خاص طور پہ ان کے کریئر کے بارے میں. میں چاہوں گی کوئی ایسی بات شیئر کریں, کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں بھولا. سارا کچھ نہیں بھولا جی. وی ہیڈ اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ لائف. ہیوسٹن کے کوئی واقعہ سنائیے. ڈپلومیٹک کریئر از انٹرسٹنگ, اور ادھر سے ہی بتاؤں گا. بچپن کی باتیں تو بہت ساری ہیں, اور وہی سنانے کو دل کرتا ہے, مزہ اسی میں آتا ہے, بٹ وہ ٹائم بہت زیادہ. تو
दूसरे कंट्रीज में एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक पीपल विल हैव मोर इंटरेस्ट इन दैट. So my first love, as you have seen, was Turkey. अच्छा. So हाँ. Turkey, our first day in Turkey, and that was the first time I traveled out of Pakistan. So Istanbul से we landed in Ankara. अच्छा. तो सैटरडे था, शाम का टाइम था, और वहाँ पे इट वाज आई थिंक 5th of November 1992. तो अब थोड़ी वहाँ पर कम पड़ती है, उस टाइम ज़्यादा पड़ती थी. तो शाम को जब हम पहुँचे तो एम्बेसी के लोगों ने हमें एयरपोर्ट से रिसीव करके घुमा फिरा जाके चीज़ें कुछ लेके उन्होंने कहा जी ये आपका घर है. एंड वी वर 3 कलीग्स सिंगल, जो कि हमें एक ही घर में रहना था, और उस टाइम गवर्नमेंट बड़े थोड़े पैसे देती थी अच्छा. टू मेंटेन योर सेल्फ. तो हमें एक घर में रहना था, उसकी यूटिलिटी बिल शेल सारा बुक्स सब कुछ. तो वी 3 of them we went there. तो अब हम जब वहाँ पे when we entered the house, तो हमें समझ में आया कि वो सेंट्रली हीटेड घर नहीं था, और उसमें हीटर आपको एक कमरे से दूसरे से तीसरे में लेके अगर आपको मूव करना है तो आई डोंट नो हाउ दैट वुड हैव वर्क. तो वो इस तरह से था. तो अच्छा. हीटर आपको उठा के लेके जाना था. तो वो सर्दियों में इतनी लगी, और इट वाज इन अ बेसमेंट, जो वो वाला अपार्टमेंट था. तो अच्छा. उसमें हम रजाइयों में घुस गए, और फिर हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उठ के पानी पीना है. तो हम एक दूसरे से कहते थे कि भाई पानी पिला दे. तो कहते हैं कि तू खुद भी पी और मुझे भी पिला. सो ऑल 3 of us we made request to each other, then we decided कि हम प्यासे सो जाएंगे, लेकिन रजाई से बाहर हमने, कंबल में से बाहर हमने नहीं निकलना. तो अब जब सुबह होने लगी तो we decided कि कल अब कुछ बाहर से लेके आएंगे तो खाएं पिएंगे भी, एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. मैं अर्ली राइजर ऑलवेज, तो मैं सुबह जल्दी उठ गया. अब मैं सोच रहा हूँ कि अब करेंगे क्या, कि वी हैव टू सर्वाइव, सर्दी में बाहर तो निकलना है. तो मैंने जो कुछ हम अपने हिसाब से लेके गए, विच वॉज नॉट सूटेबल, दैट वॉज नॉट द प्रॉपर ड्रेस फॉर विंटर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्दी थी. अच्छा. पाकिस्तान में इतनी सर्दी, -15 शिफ्ट के करीब था टेम्परेचर. तो जब मैं बाहर निकला घर से तो मैंने देखा तो उधर इतवार बाजार लगा हुआ था. अच्छा. सो आई पुट्स, पहले हमें एम्बेसी वालों ने पैसे चेंज करा के दिए थे, तो आई हैड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माय पॉकेट, बट एहतियातन मैंने एक पेपर छोटी सी अपनी डायरी टाइप भी साथ रख ली. तो दे वर स्टिल इन बेड एंड आई वेंट आउटसाइड एडवेंचर लवन. मैं जाके शॉपिंग करके लेके आता हूँ, ग्रोसरी चीज़ें जो भी लेके जाता हूँ. आई वेंट देयर. मैं जो कुछ उससे पूछता था तो उससे पहले कहूँ कि प्राइस, तो वो आगे ऐसे करते थे, मुझे समझ में नहीं आता था. फिर मैं उनसे कहूँ, तो अल्टीमेटली आई सेड कि कीमत क्या है यार, उसे मतलब यार कीमत क्या है. तो कीमत उन्हें समझ में आ गई, बिकॉज दैट इज अ कॉमन वर्ड. अच्छा. टर्किश में भी कीमत है, उर्दू में भी कीमत है, उन्हें समझ आ गई, उन्होंने बताया. अच्छा, फिर वो जो कहें तो वो कहें 15. तो वो जो चीज़ मैं पूछूँ तो मैंने कहा यार हर चीज़ 15 की देते हैं. तो देन आई वुड गिव देम 15 लिरा. तो वो वापस कर देते थे. मुझे काफ़ी अच्छी खासी देर के 15 कहते हैं, जब कीमत वही है तो 15 भी वही होगा. तो दे वर नॉट सेइंग 15, वो आखिर में वो कहते थे बेन लेरा. तो बेन इज 1000, एंड तो कितने 1000 लेरा. वो 1000 मांगते थे, मैं 15 उठा के देता था. तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नहीं तो आपने टर्की भी तो लैंग्वेज भी तो आपने सीखी, वो कब सीखी? मैं पहले दिन की मैडम बात कर रहा हूँ. आई लैंडेड लास्ट नाइट एंड आई एम इन द मार्केट द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो ये पहले दिन कुछ नहीं, उसके बाद यानी आपने प्रॉपर सीख गया. अच्छा. दैट वाज वन. टू वहाँ पे आई वाज, वी यूजुअली यूज्ड टू वॉक. यूनिवर्सिटी से घर हुआ करके आते थे हम, पैसे भी बचाते थे और फिर एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती थी. चढ़ाई थी अनकरा की पूरी, समझ लग जाती थी, मतलब आपको पसीना आ जाता. तो टर्किश लैंग्वेज, आई वाज वॉकिंग, तो मुझे लगा कि मेरा जूता को गड़बड़ कर गया, कि समथिंग रॉन्ग विद इट. अच्छा. तो आई डेविएटेड अ लिटिल, तो मैं मार्केट में चला गया. उस टाइम भी टर्किश नहीं आती थी मुझे, गए हुए मेरा ख्याल है 5-6-7 दिन हुए थे. अच्छा. तो आई वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड. तो वो मुझे कॉबलर शॉप नजर आ गई. तो उसको जाके मैंने इशारों से बताया, समझाया कि ये देखो इसमें से रिबिट शिबिट टूटी, क्या हुआ. अच्छा. तो उसने मुझे इशारा किया ऐसे करके, तो हो जाएगा. तो फिर उसने मेरे से कुछ पूछा, मैंने कहा ये पूछ रहा होगा किधर से आया. मैंने कहा पाकिस्तान. तो देन ही डिड व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू डू, और फिर मैं उसे पैसे निकाल के देता था, मुझे वापस कर देता. तो आई थॉट कि ये वही 15 वाली बात है कि ये इसको वही वाले दिन ले रहा चाहिए. तो आई केप्ट एडिंग के
مثال کے طور پہ 10 سے 20 سے 30 سے 100 سے 200 تو ایوری ٹائم آئی ووڈ گیو تو وہ پیسے مجھے واپس کر دیتا. پھر اس نے غصے سے مجھے بازو سے پکڑا اور اس نے مجھے ایسے کر کے کہا کہ آپ جاؤ. میں چلا گیا. آئی ہیڈ اے فیلنگ کہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے کہ اس نے پیسے نہیں لیے میرے سے. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے جو ہی ٹرکش تھوڑی آ جائے گی تو آئی ول کم بیک ٹو ہم اینڈ آسک ہم کہ اس نے میرے سے پیسے نہیں لیے. اچھا. تو دین آئی وینٹ بیک ٹو ہم اینڈ وین آئی اسپوک ٹرکش تو وہ خوش ہو گیا, اٹھ کے مجھے گلے سے لگایا. میں نے کہا تم نے پیسے کیوں نہیں دیے تھے؟ تو اس نے کہا کہ پاکستانیوں میں بار بار کہہ رہا تھا کردیش بھائی ہو تم پاکستانی, پاکستان تمہیں بتا دیا دیٹ واز انف, تو ہم نے پاکستانیوں سے پیسے تو نہیں لینے ہوتے. اچھا. ہی ڈنٹ ٹیک منی. اچھا, تو یعنی کہ ٹرکش جو ہیں ایز اے نیشن آپ کیا کہیں گے, یعنی کافی ہاسپٹیبل ہیں یا مطلب کیا چیز ان کی پرومیننٹ ہے ایز اے نیشن؟ پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ باقی دنیا کو وہ آرکاداش کہتے ہیں. آرکاداش از فرینڈ. تو پاکستان کے لیے دے یوز دا ورڈ کاردیش. تو کاردیش کا مطلب ہے بھائی. تو ترک کے لیے آپ بھائی ہیں اینڈ ان ٹرو سینس آپ بھائی ہیں, وہ اس سے کم نہیں سمجھتے. اچھا. تو اینڈ اٹ از یونیورسل. یہ 1 2 3 5 ٹرک نہیں ہے, یہ پورے کا پورا ٹرکی. اینڈ آئی مین یو نو وی ہیو سملر فیلنگ فار ٹرکس. اس کا بھی یہ تھا کہ ایک بار ایک بزرگ تھے وہاں پہ, تو انہوں نے when I was coming back from the university تو میرے ساتھ چل رہی ہے تھوڑا, تو بات کرتے ہوئے یاس ہوا ہے وہ I said کہ I'm from Pakistan. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے خوبصورت بلڈنگ انقرہ میں جانتے ہو کون سی ہے؟ تو میں نے کہا یہ عشق بینک ہے. عشق بینک. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہے. تو میں نے کہا میں سارے کام چھوڑ دوں گا اگر یہ میرا ہے, تو پھر تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ مذاق اچھا کر رہے ہو, بٹ یہ جب خلافت خطرے میں تھی, جب اسلامی خلافت in its last days, so people in the region which now Pakistan is were very emotional about it. اور وہاں کی لیڈیز نے اپنی جیولری بھیجی تھی. کچھ نے بیچ کے پیسے بھیجے تھے, کچھ نے جیولری بھیجی تھی. ان پیسوں سے عشق بینک اسٹیبلش ہوا. اچھا. So that is how they recognize you, and that is how they like you, and they are very sweet and they are very nice people. تو انڈونیشین جو لینگویج آپ کو وہ بھی آتی ہے, تو اس میں ٹرکی میں ٹرکش لینگویج میں مطلب یہ کافی فرق ہوں گی ایک دوسرے سے, تو آپ کو مشکل نہیں پیش آئی 2 ڈفرینٹ لینگویجز کو سیکھنے میں؟ نہیں, ٹرکش کا یہ کہ میں تو سچی بات ہے شوق سے بھی گیا تھا, بیکاز ایز آئی ٹولڈ یو ہمارا تو اوریجن وہی مغل ادھر سے ہی آئے تھے, ترک اور ہم ایک ہی جگہ سے آئے. بالکل. تو میرے پاس آپشن تھی رشین, پرشین اور ٹرکش, ان تینوں لینگویجز میں سے ایک سیکھنے کی. تو آئی وینٹ ٹو ٹرکی بائی چوائس. تو وہ والا بھی تھا تھوڑا سا ایلیمنٹ. اچھا. دین سم اور ادر آئی تھنک ہم جب آپس میں اٹھتے بیٹھتے بھی تھے تو مینی اے ٹائم دے وڈ ناٹ ریئلائز کہ یہ پاکستانی ہے. میں کچھ ہماری شکلیں بھی ملتی جلتی ہیں, آلو لیے بھی تھوڑے ملتے جلتے ہیں, اور اس طرح سے ہو گیا. تو ٹرکش مشکل نہیں لگی. اچھا. تو حالانکہ تھوڑا سا اٹ از لائک میتھمیٹکس کہ آپ سفکس پریفکس کے ساتھ ایک فارمولا لگاتے جاتے ہیں, تو آپ اس کے ٹینسز بناتے ہیں اور اس طرح سے کر کے. اٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ لینگویج ایز کمپیئر ٹو انڈونیشین. تو اگر انڈونیشین میں نے ٹرکش تو میں نے اسکول سے سیکھی تھی. اچھا. تو اگر آپ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر آپ ڈپلومیٹ نہ ہوتے تو کیا اور کریئر تھا جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوتے؟ مشکل سوال ہے. نہیں مشکل تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر, مجھے انجینئر, قسمت شاید ادھر اسی وجہ سے آئی ہے کہ I don't think I'm at a wrong place. I'm at a right place. I've been surrounded by friends, اور پیار محبت والا ساری زندگی گزری. بڑوں سے بہت پیار ملا, ہمسایوں سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, ٹیچر سے, اسکول والوں سے, فیملی سے. تو وہ جب ساری پیار محبت کی بات ہوتی ہے, دوستی کی بات ہوتی ہے, تو I think I'm at a right یعنی place. آپ کی پرسنالٹی جو ہے میں نے ویسے اکنامکس پڑھی. It is a contrast to what I studied. میں نے اسٹیٹسٹکس اکنامکس پڑھی ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ دونوں ڈرائی سبجیکٹ ہیں, اسٹیٹسٹکس اکنامکس دونوں ڈرائی. اچھا. تو ہم اکنامکس بھی جب ابھی پریکٹس کرتے ہیں, ابھی بھی دن کو I was in Dubai and we had a day long trade investment conference. KPK گورنمنٹ کے لوگ وہاں, their ministers and their whole government was there. تو وہ جب ہم اکنامکس کی بات بھی کرتے ہیں تو بھی ہم پیار محبت سے کرتے ہیں, اللہ کرتا ہے کوئی بات بن جاتی.
تو میرا خیال ہے کہ آپ پتہ نہیں صحیح کیا جگہ ہوتا پہ. اگر میں ادھر. اچھا، تو پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان بدل گیا. پاکستان ماشاء اللہ کی مہربانی ہے کہ وی آر آن اے فاسٹ ٹریک آف ٹرانسفارمیشن. ہاں ہاں. تو انفراسٹرکچر پہ بھی آپ خبریں دیکھتے سنتے ہیں، انفراسٹرکچر پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے. ابھی جو پاکستان کی بیوٹی ہے آنے والے دنوں میں ہمیں بڑا کلیئر ہوتی وہ نظر آئے گی، بیکاز 65% آف آر پاپولیشن از یوتھ، ینگ لڑکے لڑکیاں. تو اگر آپ پاکستان بھی وزٹ کریں، تھوڑا ٹرائی ٹو انٹریکٹ، باہر نہیں آپ اپنی فیملی کے لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، ینگ بچے بچیوں سے آپ مل کے بات کر کے دیکھیں تو دے آر ویل اویئر آف وٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ پاکستان. اور آپ کی ساری قوم جو ہے، جو ینگ بچے ہیں، دے آر انٹو سائنسز. تو جب آپ سائنس، ٹیکنالوجی، جی جی ریسرچ، انوویشن کی طرف بالکل. جا رہے ہیں تو وی ہیو اے برائٹ فیوچر ماشاء اللہ. تھنگز آر آن دا رائٹ ٹریک. ہاں، میڈیا کا بھی بہت رول ہے کہ جو ہے اب خبر جو ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے. تو اس کے پروز اینڈ کونز دونوں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے ابھی جو ینگ ٹیلنٹ ہے ان سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے. دے آر ویری ویل اویئر کیا ہو رہا ہے. جی میں نے یہاں پہ بھی ایک پلیٹ فارمز جو ہے، کوئی فزیکل بھی ہے، آن لائن بھی ہے، یہاں پہ میں نے شروع کیا ہے انٹریکشن ود اچھا. پاکستانی. اینڈ آئی ناٹ اونلی انگیج، آئی مین ابھی یہ کووڈ کا آپ کو نقصان جہاں پہ اتنے سارے ہیں، فائدہ یہ ہوا ہے کہ ناؤ یو ہیو انڈرسٹوڈ ہاؤ ٹو لیو. ڈسٹینسز ختم ہو گئے ہیں، زوم میٹنگ شیٹنگ کامن ہو گئے ہیں. تو جی جی. آئی انٹریکٹ ود پیپل فرام دس پلیٹ فارم، زوم میٹنگ سے. ہاں ہاں. تو یہاں پہ ہیں گلف ریجن میں، باقی کنٹری سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں. ا فیو پیپل فرام دا یو ایس، کینیڈا آلسو دے جوائن اس. دوسرے سے چراغ جلتے ہیں، انفارمیشن جاتی ہے. وین آئی ڈسکس اسٹارٹ اپس میں بڑے لوگ انٹرسٹیڈ ہیں جو ملک سے باہر، ینگ لڑکے. ڈے بفور یسٹرڈے آئی ہیڈ سم ون لاہور کا، he was not even 30 years old and he is CEO of a company. ہاں تو بالکل. he did اپنا، انہوں نے کمپیوٹر سائنس لاہور سے پڑھی، پھر انہوں نے ڈبل ماسٹرز اسپین سے کیا. اینڈ ناؤ ہی از CEO آف اے کمپنی ہیئر ان ابو دھابی. اچھا تو وی ہیو دیٹ کائنڈ آف پیپل جی. اینڈ تو وی آر. ابھی ہم ایکچولی پروگرام میں وقت کم ہے اور باتیں تو ہمیں آپ کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کوئی میسج ہے نئے یوتھ کے لیے، نئے لوگوں کے لیے جو کہ اسی طرح کے فارن افیئرس کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں، یا اوور آل آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. انٹیلیجنٹ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ ہر بندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کی جو کیپیبلٹیز وہ دی ہوتی ہیں. تو اف یو آر فوکسڈ اینڈ یو ہیو اے ڈائریکشن، آپ اپنا کلیئر ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ اللہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ڈٹرمنیشن کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. اچھا. میں ابھی کچھ دن پہلے آئی کیم اکراس اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ بائی سم ون. تو اس نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ شیر بڑا ہوتا ہے یا ہاتھی بڑا ہوتا ہے؟ کہ ہاتھی بڑا ہوتا ہے؟ کہ شیر بڑا ہوتا ہے یا جراف بڑا ہوتا ہے؟ جراف بڑا ہوتا ہے. اچھا. تو اس نے کہا کہ شیر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے یا چیتا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چیتا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو اس نے کہا پھر شیر کیوں ہوتا ہے؟ وہ جنگل کا بادشاہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ہی سیز کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہی ہیز میڈ اپ ہز مائنڈ کہ وہ بادشاہ ہے. ہاں. اس نے ہی ہیز ہز اون اسٹرینتھ آف مائنڈ. اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیے دیٹ میں جنگل کا بادشاہ ہوں. ہاتھی نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا. ہاتھی شیر جب آمنے سامنے آتے ہیں، ہاتھی کو ڈر لگتا ہے کہ مجھے چیر پھاڑ دے گا. کیا زبردست اور بات جو کہی بڑے آپ. بڑے جانور بھی وہ بھی جب دیکھتے ہیں تو اگر آپ نے کچھ بننا، اینڈ دیٹ از واٹ آئی آلسو بلیو، جی کہ جی. جب آپ اپنے اندر سے ایک بات مان لیتے ہیں کہ ہاں. آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ بننا ہے، تو وہ پھر ساری کی ساری چیزیں وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہیں. دین یو آر فوکس. اور اس سے ریلیٹڈ اینڈ ادر تھنگ آئی وڈ سے اباؤٹ ہیلتھی تھنکنگ. اب کہتے ہیں کہ اف یو فیڈ پازیٹیوٹی ٹو یور مائنڈ، یو فیڈ لو ٹو یور مائنڈ، اور یو فیڈ نیگیٹیوٹی اینڈ ہیٹریڈ. جی. تو وہ جو کچھ آپ فیڈ کرتے ہیں وہ کچھ بنتا ہے. تو چلیے. always feed your mind with positive things, with positive thinking,
میں نے میری اپنی پریکٹیکل لائف میں مشاہدے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جی جی کہ انہوں نے سوچ لیا کہ ہم بیمار ہیں جی، تو تو وہ وہی تھوڑی دیر کے بعد بیمار ہو گئے. جی بیکاز اف یو آر تھنکنگ سم تھنگ رانگ ود یو، یا دیکھیں آپ کو ویسے ہی لگنے لگ جی جائے گا پتہ نہیں میری رات کو سانس رکنے لگ گئی، کچھ نہیں آپ کو. جی. ابھی ٹھیک ہے ایکچولی تو افضال آپ صاحب، ہاں پروگرام کا وقت ایکچولی ختم ہو رہا ہے، سوری ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، لیکن یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ مائنڈ سیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم افضال صاحب سے انٹریکٹ کرتے رہیں گے اور ان کی اچھی اچھی باتیں آپ سے دوبارہ شیئر کریں گے. آج تک کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ، اور افضال صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ یہ حافظ. دیکھنے سننے والوں کو بہت بہت سلام. بہت سارے مانوس چہرے اگر میرے سامنے، ان کے لیے تو آئی ایم شیور وین دے سی دے ول انجوائے، اینڈ آئی وش کہ اٹ از اے ٹو وے ٹریفک، کہ مجھے بھی نظر اتنا ہی اسی طرح سے آ رہا ہو. بٹ دیر از آلویز another time and I am at your service whenever you feel like. And to Pakistanis also, کوئی آج کل تو کنیکٹ کرنا مشکل نہیں ہے، تو یو کین سرچ می تھرو اینی آف سوشل میڈیا لنکس، اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچنس آپ کی پرسنل لائف، آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ، آپ کے ایون کاموں سے ریلیٹڈ، کہ پاسپورٹ ویزا کے بارے میں چیز which we have been always helping. So that is what is our area of expertise, and people are happy when we are able to guide them. So I'll be happy to address anything and everything. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ. اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ.